بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام 2021-22 جماعت چہارم مضمون اردو ورک شیٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 42-43 کتاب سے نعت کی بھی بلند خوانی ہم کریں گے آج۔ آئیے بچوں ایک دفعہ ردیف اور قافیہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ شعر کے دونوں مصروں میں موجود ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں اور آخر کے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ یہاں شعر دیکھ لیجئے، کیسے اللہ نے بنائے رات دن، کیسی حکمت سے سجائے رات دن۔ اب یہ رات دن اور رات دن بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ کہلائیں گے ردیف، یعنی کہ ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں اور یہ آخر میں آتے ہیں۔ ان آخر کے ایک جیسے الفاظ سے ذرا پہلے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم آواز ہوتے ہیں اور ان ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے بیٹا اپنی ورک بک کا پیج نمبر صفحہ نمبر 42 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 42 ورک بک پیج نمبر 42 پہ آپ کو ورک شیٹ نمبر 2 ملے گی۔ اس پہ تاریخ لکھ لیجئے اور آج کا دن لکھ لیجئے۔ دیکھیے آپ کو کیا سرگرمی دی گئی ہے۔ صفحے پر دیے گئے الفاظ کے 3 ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ اب ہم قافیہ الفاظ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ شعر میں ردیف سے پہلے۔ یہاں ایک لفظ آپ کو دیا گیا ہے رحمان۔ اس رحمان لفظ کو دیکھ کر، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کے ہم قافیہ الفاظ لکھنے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ ہم کس طرح سے بناتے ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ کو بنانے کے لیے ہمیں ہم آواز الفاظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے لیے رحمان کا ہم آواز لفظ ڈھونڈا فرمان، اور اس کا ہی میں نے ہم آواز لفظ ڈھونڈا سبحان، اس کا میں نے ہم آواز لفظ ڈھونڈا مہربان۔ اب میرے پاس رحمان، فرمان، سبحان اور مہربان یہ تمام ہم آواز قافیے جمع ہو گئے۔ دوسرا لفظ آپ کو دیا گیا ہے ستایا۔ اس ستایا کے ہم آواز الفاظ آپ کو 3 ڈھونڈنے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ دیے جتایا، مہکایا اور مٹایا۔ اب آپ کو مزید 2 الفاظ دیے گئے ہیں پکارا اور دوسرا لفظ ہے جاری۔ 2 الفاظ کے ہم آواز الفاظ یعنی قافیے میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے یہاں لکھ دیے ہیں۔ اب آپ کو جلدی جلدی لفظ پکارا کے ہم آواز الفاظ یعنی قافیہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور وہ ان 3 خانوں میں لکھنے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کو جالی لفظ سے 3 ہم آواز الفاظ یعنی کہ جالی کے ہم قافیہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور وہ یہاں لکھنے ہیں۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 43 پر اور یہاں بھی تاریخ اور دن لکھ لیجئے اور دیکھیے سرگرمی میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کو پڑھ کر جملے کے آگے اس کے استعمال کے لیے درست اور غلط لکھیے۔ یعنی کہ آپ کو ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ 2 جملے آپ کو دیے جائیں گے، ان جملوں میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان الفاظ کو آپ کو 2 سے 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ان جملوں میں کون سے الفاظ درست ہیں اور کون سے الفاظ کا استعمال غلط کیا گیا ہے، اس سے اس جملے کا کوئی معنی نہیں نکل رہا ہے۔ جس لفظ کا معنی نہیں نکل رہا ہے اور وہ لفظ غلط، اس لفظ کا غلط استعمال کیا گیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس غلط لفظ کے نیچے اس غلط لفظ کو خط کشیدہ کر دینا ہے، یعنی کہ انڈر لائن کر دینا ہے۔ آئیے دیکھیے یہاں پہ کون سے غلط لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ 2 جملے آپ کو دیے گئے ہیں، مثال دیکھ لیجئے۔ عامر اور علی کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ عامر اور علی کی ناراضی بڑھتی جا رہی ہے۔ عامر اور علی کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ عامر اور علی کی ناراضی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس میں پہلا جملہ دونوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جملہ غلط ہے، اور عامر اور علی کی ناراضی بڑھتی جا رہی ہے یہ جملہ درست ہے، کیونکہ دونوں آپس میں کون ہیں؟ کیا ہیں؟ ناراض ہیں، تو ان کی جو ناراضی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ناراضگی بڑھتی نہیں جا رہی۔ یہ جملے میں ناراضگی لفظ کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں
ہم جب اس جملے کو پڑھ رہے ہیں دونوں آپس میں ناراض ہیں اور ان کی ناراضی آپس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آگے آپ جملے دیکھیے، آپ کو مزید جملے کیا دیے گئے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے کون سے جملے ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کون سے الفاظ ہمیں ان جملوں میں ان کا استعمال غلط لگ رہا ہے۔ ہم اکثر بولتے ہیں برائے مہربانی میرا ایک کام کر دو، اور کیا یہ جملہ درست ہوتا ہے یا یہ جملہ درست ہوتا ہے براہ مہربانی میرا ایک کام کر دو؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لفظ برائے مہربانی ٹھیک ہے، جس کو ہم انگلش میں پلیز بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ جملہ موجود ہے آپ کے پاس براہ مہربانی میرا ایک کام کر دو، یہ لفظ ٹھیک ہے۔ آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ لفظ براہ مہربانی غلط ہے۔ براہ مہربانی، برائے مہربانی کا مطلب ہے کہ مہربانی کے لیے میرا کام کر دو، جبکہ معنی غلط نکل رہے ہیں۔ مہربانی کے لیے میرا ایک کام نہیں کر دو، بلکہ مہربانی سے میرا ایک کام کر دو۔ براہ مہربانی یعنی مہربانی کے ذریعے میرا ایک کام کر دو، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو یہ جملہ درست ہے اور یہ جملہ غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، میرا تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے ملوں۔ اب میرا دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے کا استعمال ہم اس طرح جملے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اس طرح بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، میرا تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ ہم اس طرح بول دیتے ہیں، مگر بات چیت کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے سامنے غلط اور اس کے سامنے درست لکھنا ہے۔ اب پیارے بچوں، دو جملے میں نے آپ کے لیے غلط اور درست کی نشاندہی کر دی ہے۔ باقی جملوں کے لیے آپ کو محنت خود کرنی ہے۔ جملے پڑھیے اور اس کے سامنے غلط اور درست لکھیے اور تصویر کھینچ کے جملے مجھے بھیجیے۔